أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. رسول کریم اما بعد، میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہمدردی اور خیرخواہی ہے۔ پوچھا گیا کہ کس کے لیے ہمدردی ہے، تو فرمایا گیا قیل لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولرسولہ ولعامة المسلمین ولأئمتہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے بھی، رسول کے لیے بھی، دین کے لیے بھی، اور اس امت میں جتنے طبقے ہیں سارے طبقوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کا کیا مطلب؟ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کی رہبری کرنا کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے، وہ سمجھانا اس کو کہ کون سے رشتے سے تم سے اللہ راضی ہوگا اور کیا چیز کرنے سے تم سے اللہ ناراض ہوں گے۔ یہ بات کو سمجھانے کو خیر خواہی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ بھی خیر خواہی، نبی کے ساتھ بھی خیر خواہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کیسے رہیں گے، اس کو سمجھنا۔ پھر ہمارے دین کے ساتھ خیر خواہی، تو دین کے ساتھ ہم کیسے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ کہ جنرل پبلک کے ساتھ ہم کیسے رہیں گے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ دنیا حقوق کی جگہ ہے، حق ایک دوسرے کا ایک دوسرے پر بنتا ہے۔ ایک تو دنیا میں رشتہ داریاں ہوتی ہے، ایک رشتہ داری وہ ہے جو ہم ماں کے پیٹ سے لے کر آئے ہیں، دادا کی رشتہ داری، دادی کی رشتہ داری، نانا کی، نانی کی، چاچا کی، ماموں کی، خالہ کی، بھائی کی، بہن کی، یہ سب آدمی پیدا ہوتے ہی رشتہ داریاں لے کر پیدا ہوتا ہے، پیدائشی رشتہ داریاں ہیں۔ ایک رشتہ داری وہ ہوتی ہے جو رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد رشتہ داری بڑھ جاتی ہے، ایک رشتہ داری وہ ہوتی ہے، ساس کے رشتہ داری، سسر کے رشتہ داری، سالے ہوتے ہیں، یہ سب پریوار کے لوگ ہیں۔ تو ایک رشتہ داری رشتے کے بعد بنتی ہے، ایک رشتہ داری وہ ہے جو آدمی کی پیدائشی ہے، ایک رشتہ داری ہماری اسلام کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو اس کا ایک دوسرے پر حق بنایا، اور ایک عام انسانوں کا حق ہم پر بنتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہوں، جس دھرم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، اور ایک اللہ کی ساری مخلوق کا حق ہے، جانوروں کا بھی حق ہے۔ ایک آدمی سواری پر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کو کرسیاں نہ بناؤ، اونٹ پر بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہو، نیچے اتر جاؤ، اس پر بوجھ نہ بنو۔ کیوں ایسا فرمایا؟ کیونکہ ہمارے نبی کے دین میں ہمدردی ہے، ہر ایک کی خیر خواہی ہے، کہ ہر ایک کے لیے آدمی نفع سوچے، اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ ہو، وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے ایک مسلمان کون ہے؟ کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ایمان والے اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس کے لیے پھر یہ سمجھانا ہوتا ہے، کیوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کے کیا حق ہے، ہمیں پتا ہے، یہ تو دین کے راستے سے ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے ابا کا تم پر کیا حق ہے، وہ دین کے راستے سے ہم کو سمجھایا ہے۔ تمہاری امی کا تم پر کیا حق ہے، دین کے راستے سے ہم کو سمجھایا، ورنہ ہم کو تھوڑی پتا تھا کہ کیا حق ہے، کسی کو نہیں پتا۔ یہ دنیا میں جتنے ڈیولپ ملک ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ملک، جس کی دنیا لوگ نقل کرتے ہیں، ان کی سٹائلوں کی نقل کرتے ہیں۔ ہم لوگ ابھی گزشتہ سال نیو یارک گئے تھے، تو وہاں ہم جس دن تھے اس دن وہاں مدر ڈے تھا، مدر ڈے۔ میں نے کہا مدر ڈے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج بچے ماؤں کو ملنے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، ماں کو ملنے جانے کا کیا دن ہوتا ہے؟
تو کہنے لگے ہمارے ملک میں بچہ 18 سال کا ہو جائے اس سے پہلے ہی لڑکا اپنی لڑکی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وہ چلتا ہے دنیا میں، تو اپنی جس سے محبت ہے اس کے ساتھ اپنا جیون گزارتا ہے، پھر ماں کے پاس ملنا نہیں آتا، ماں کے پاس ملنے، تو یہ آج کے دن کو مدر ڈے بنایا ہے۔ تو جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں اپنی ماؤں سے ملنے جائیں گی، تو میں نے ان سے پوچھا پھر یہ تو روز ملنے کی چیز ہوتی ہے، ماں سے تو روز ملنے جانے کا ہوتا ہے، کرنا یہاں کوئی نہیں جاتا، کیونکہ ان کے پاس یہ تعلیم نہیں ہے، جو ہمارے پاس تعلیم ہے وہ تعلیم نہیں ہے۔ تو وہاں ہر ایک آزاد ہے، کتنے آزاد ہیں؟ ہم وہاں سے کورٹ میں ایک کیس آیا، کیا کیس آیا؟ ایک ماں نے کیس یہ کیا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کے پاس کتا ہے، وہاں ہر ایک کے پاس کتے ہوتے ہیں، تو کتے کو روزانہ ٹائم دیتا ہے، مجھے ٹائم نہیں دیتا، تو میں یہ کہنے آئی ہوں مجھے کم سے کم مہینے میں تھوڑا ٹائم دے، روز نہیں، کب؟ تو اس نے کیس کیا، جب کیس کیا تو اس کا ججمنٹ آیا، سناؤ کیا ججمنٹ آیا، سناؤ کیا ججمنٹ آیا؟ ججمنٹ یہ آیا کہ کتا اس نے چونکہ پالا ہے تو اس کو پالنے کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے، تو اس کو روز ٹائم دینا پڑے گا، اور تمہارا بیٹا ہمارے ملک کا قاعدہ یہ ہے کہ سمجھدار ہو جائے تو اس کے بعد وہ آزاد ہے، تو اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ تم کو ٹائم دے، کتے کو تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ارے بولو تو صحیح، روز ٹائم دینا پڑے، ٹائم نہیں دینا پڑے گا، روز ٹائم دینا پڑے گا۔ اور ماں کے لیے یہ کہا کہ ماں تو ہمارے ملک کا قاعدہ ہے کہ ہر ایک آزاد ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ تمہارے بچے تمہیں ٹائم دے، یہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی کاروباری ہے۔ تو پھر ان کے وہاں سال میں ایک مرتبہ مدر ڈے بنایا، مدر ڈے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ابا کو بیٹوں کے ساتھ، بیٹوں کو ابا کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ، شوہر کو بیوی کے ساتھ، پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ، تاجر کو گراہک کے ساتھ، گراہک کو تاجر کے ساتھ۔ کیسے جوڑا؟ ان شکلوں سے جوڑا جس سے امت کو نفع پہنچے۔ یہ مجمع پورا بیٹھا ہوا ہے، اس میں بہت سارے ابا ہوں گے، باپ ہوں گے، ان کے بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی باپ ایسا چاہتا ہے کہ میرا چھوکرا میرے ساتھ بدتمیز بن جائے؟ اللہ کچھ ہوا تو کرو بھائی، کوئی باپ ایسا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا خیر خواہ بنے، میں کہیں جاؤں تو میری عزت کرے، میرے ساتھ احترام سے پیش آئے۔ تو یہ اس کی مزاج، یہ اس کی چاہت، تو اللہ نے اس کی اس چاہت کو دین بنا کر بیٹے کی ذمہ داری ڈال دی کہ تو ہوا پر اڑتا بھی ہو جائے تو تیرے باپ کی ذمہ داری تیرے ذمہ یہ ہے کہ تو اس کے سامنے اف مت کر، اف، راستہ چلے تو اس کے آگے مت چل، بیٹھے تو اس سے پہلے مت بیٹھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن، امام حسین دونوں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانے بیٹھتے تھے تو نیوالا پہلے نہیں اٹھاتے تھے، تو کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز میں لینا چاہتا ہوں میرے ابا لینا چاہتے ہیں اور کہیں میں نہ لے لوں۔ اتنا احترام یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ جب ان بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے کہ تمہارے باپ کی کیا مریادائیں ہیں، تمہارے باپ کا کیا مرتبہ ہے۔ اگر اس بیٹے میں بھر دیا گیا پھر وہ بیٹے ماں باپ کے لیے ایسے پیش آئیں گے۔ اس مسئلے میں بہت سارے بچے ہوں گے۔ اچھا کوئی بچہ ایسا چاہتا ہے کہ ہمارے ابا ہم کو پیدا ہونے کے بعد ایسے ہی راستے پر چھوڑ دیں، ہماری کیرونی برابر نہ کریں، ہماری شادی کے دن آئے تو کہیں بھی چلتی چھوکری کے ساتھ ہمارا شادی کروا دیں۔ کوئی چھوکرا ایسا پسند کرے گا؟ تو کیا پسند کریں گے؟ بھائی میں پیدا ہو گیا تو میرا اچھا نام رکھا جائے، میری اچھی تعلیم ہونی چاہیے، اور جب میں بڑا ہو جاؤں تو اچھی لڑکی کے ساتھ، خاندانی لڑکے کے ساتھ میرا نکاح ہونا چاہیے۔ بولو صحیح کہ غلط؟ بچوں کی یہ چاہت ہے، اللہ نے اس چاہت کو دین بنایا اور والدین کے ذمہ کیا کہ اگر بچے پیدا ہوں تو تم ان کا اچھے سے اچھا نام رکھو، پھر جب اس کی تعلیم کا زمانہ آئے تو اس کو اچھی تعلیم دو، اور جب اس کے نکاح کا وقت آئے تو اس کو اچھے گھرانے میں نکاح کرواؤ۔ یہ ماں باپ کے ذمہ کیا۔ اب جن کے گھر میں ماں باپ کے ذمہ یہ چیز ہو گئی تو اب وہ ماں باپ ڈھونڈتے ہیں لڑکی کو، ایک لڑکے کے لیے کتنی لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں، لڑکی کے لیے لڑکوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور جن میں یہ مارگ درشن نہیں ہے، یہ بھلمن شاہی نہیں ہے،
یہ خیر خواہی نہیں ہے. ہم لوگ اٹلانٹا میں تھے. ایک لڑکا وہاں نیا مسلمان ہوا تھا, تو وہ کہنے لگا مولانا اسلام کتنا اچھا دھرم ہے. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہ میں جب چھوٹا چوزا تھا, بچہ جوان ہونے کے قریب, تو میرا باپ یوں کہتا تھا کہ تجھے اپنی کسی لڑکی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر رہی ہو تو یوں کرنے کی, یوں کر. باپ یہ سمجھا رہا ہے مریادائیں جب زندگی میں نہیں ہوتی. تو اٹلانٹا میں ہم لوگ تھے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو ایسا سمجھا رہا تھا باپ. وہاں ہر گھر میں ایسا سمجھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہر دنیا آزاد ہے, تو آدمی اپنی بہن کے ساتھ یہ برائی کرتا ہے کیونکہ مریادائیں ان کے پاس نہیں ہیں. یہ آسمانی دین ہے جس میں کس کی کیا لحاظ ہونا چاہیے, وہ اس دین میں سمجھایا گیا. اور اللہ نے جن کو پیدا کیا اللہ جانتے ہیں یہ مشین کیسے چلے گی. تو اللہ تعالیٰ ہی بارڈر بنائے گئے, مریادہ اللہ بناتے ہیں, مریادائیں اللہ بناتے ہیں. ورنہ ابھی تم یورپ میں چلے جاؤ تو وہاں تو کون مانس میں کون عورت, وہ بھی نکل گیا. ہاں, وہاں یہ سب چیزیں نکل گئی. ایگزینڈر کہ وہ مانس مرد ہے کہ عورت ہے وہ نہیں پوچھنے کا, وہ بڑا ہو کر بتائے گا کہ میں مانس ہوں یا میں عورت ہوں. ایسا ہم لوگ یورپ گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں فارم میں اب یہ نہیں لکھتے کہ میل فیمیل, ایسا نہیں, بلکہ وہ لکھتے ایگزینڈر کہ میں مرد ہوں کہ عورت ہوں, وہ نہیں پوچھنے کا. چھوٹا چھوکرا ہو تو اس کا نہیں لکھانے کا کہ وہ مرد ہے کہ چھوکرا ہے کہ چھوکری, وہ بڑا ہو کر بتائے گا کہ میں چھوکرا ہوں کہ میں چھوکری ہوں. اتنی پڑتی آئی ہے, اتنی پڑتی. کیوں کہ آسمانی دین ان کے پاس نہیں ہے. ہمیں جو اللہ نے دیا وہ آسمانی دین دیا. جو کمپنی والا کوئی چیز بناتا ہے نا, تو وہ چیز کیسے چلے گی وہ کمپنی والا بتاتا ہے کہ یہ مشین ہم نے بنائی ہے, اس کو ایسے چلانا, اس کی گائیڈ بک دیتے ہیں. ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے تو ہم کیسے نبھائیں گے وہ اللہ نے بتایا. ہماری ضرورتیں کیسے پوری کی جائے گی وہ ہم کیسے نبھائیں گے وہ اللہ نے بتایا ہے. جن علاقوں میں یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں وہاں خوشگوار زندگی وجود میں آتی ہے. باپ سے بیٹوں کو راحت ہوتی ہے, بیٹوں سے باپ کو راحت ہوتی ہے, بیوی سے شوہر کو راحت ہوتی ہے, شوہر کو بیوی سے راحت ہوتی ہے, کیونکہ ہر ایک کی مریادائیں سمجھ جاتی ہے. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ, حضور نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ بہترین رہے. اس آدمی کو بہادر نہیں کہا گیا جو گھر میں جا کر یوں کہے میں گھر میں جاؤں اتنی دیر ہے, میرے گھر میں کوئی چونچا بھی نہ کرے, اس کو بہادر نہیں کہا گیا. بھئی میاں بیوی ہے وہ تو 19-20 تو ہوگی, جو اس کے ناز نخرے برداشت کرے اس کو بہادر کہا گیا. اور جو اس کے ساتھ دوسرا سلوک کرے گا وہ کمینہ آدمی ہے. مرد کو یہ سمجھایا گیا کہ اس کے ناز نخروں کو برداشت کرو. عورت کو کیا سمجھایا گیا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی جگہ ہوتی تو ہم عورت کو یہ کہتے کہ تم اپنے شوہر کو سجدہ کرو. یہ اللہ نے نظام بنایا, لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے, تو جب یہ دین وجود میں آتا ہے ہر ایک کو ایک دوسرے سے راحتیں پہنچتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک جوڑا تھا, تو میاں بیوی کا جوڑا, جب یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے کیسی راحت کی شکلیں وجود میں آتی ہے وہ بتا رہا تھا. تو جو عورت تھی اس کا شوہر مزدور تھا, مزدور, تو مزدوری کرنے جا رہے تھے. گھر میں ایک بچہ تھا بیمار, وہ بیمار بچہ شوہر مزدوری کرنے گئے, اللہ کی شان انتقال ہو گیا. اب عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میرا شوہر روزے سے ہے, مزدوری کرنے گیا ہے, وہ شام کو آئے گا, تھکا ہارا ہوگا, گرمی ہے, مزدوری ہے, لیکن وہ پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ بیٹے کا حال کیسا ہے. اگر میں اس کو یہ بتاؤں گی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا, وہ روزے سے ہے, گرمی میں ہے, مزدوری کو گیا ہے, مجھ کے تو ہوش اڑ جائیں گے, تو میں کیسے اپنے شوہر کو راحت پہنچا سکتی ہوں. اس نے اس بچے کو غسل دیا, کفن پہنایا اور جنازہ تیار کر دیا. چھوٹا بچہ تھا. شوہر شام کو آئے تو اس کا پہلا سوال کیا تھا, اللہ بولو تو صحیح, تم دھلے ہو تو ایسا ہو کہ بولنے کا بھی نہیں, تو بولو تو کھڑے. انہوں نے اگر یہ پوچھا کہ بچہ کیسا ہے, تو عورت کہنے لگی کہ الحمدللہ بیٹا راحت میں. سیدھا چھوٹا بچہ سیدھا جنت میں, اس سے بڑی کیا راحت ہوگی. تو شوہر یہ سمجھا کہ وہ اچھا ہو گیا, افطار کیا اور بیوی دلہن کی طرح سج گئی. اس نے یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ ہمارے گھر میں بچہ فوت ہو گیا. پھر شوہر نے نماز پڑھی عشاء کی, اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کی. جب صبح جا رہے تھے تو بیوی کہنے لگی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمیں کوئی کسی نے امانت کوئی چیز رکھی ہو اور لینے بھیجے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. دے دینی چاہیے, دے دینی چاہیے. تو شوہر نے اس کا ذہن بنایا. تو اس کے بعد کہا کہ اللہ نے ہم کو بیٹا امانت دیا تھا اور اللہ نے لینے بھیجا, ہم نے دے دیا تھا. کیا بات کر رہی ہو, کہاں, کب سے, کل سے, تو آپ نے بتایا بھی نہیں.
کہ آپ روزے سے تھے, مزدوری کرنے گئے تھے, پریشان ہو جاتے. ابھی آپ حضور کی مسجد میں جا رہے ہیں, ایک بچے کو لے کر جاؤ تاکہ نماز جنازہ ہو جائے. تو حضور علیہ السلام کو انہوں نے جا کر گھرداری سنائی. حضور خوب خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ آج کی تمہاری ملاقات میں برکت دے. اب ایک عورت سوچ رہی ہے کیوں وہ شوہر کے حقوق کو سمجھ رہی ہے, شوہر کو کیسے راحت پہنچانا. تو یہ مبارک دین کے راستے سے یہ زندگیاں سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر یہ چیزیں وجود میں آ گئی تو ہر ایک کو ایک دوسرے سے راحت پہنچے گی. یہ اجتماع انہی بنیادوں پر ہے. اب دیکھو انہی چیزوں میں سے جب زندگیوں میں سے دین نکلتا ہے تو پھر یہ چیزیں مصیبت بن جاتی ہے. بیوی کے لیے شوہر مصیبت, شوہر کے لیے بیویاں مصیبت. ہمارے ایک دوست ہے وکیل صاحب, تو میں نے ان سے پوچھا وکیل صاحب آج کل کیا چل رہا ہے کورٹ میں؟ تو کہنے لگے 2 میٹروں کے کیس زیادہ چلتے ہیں, ایک میاں بیوی کے اور ایک سگے بھائی بہنوں کے میراث کے. اچھا بتاؤ, میاں بیوی جھگڑے کی چیز ہے, ان کے کیس کورٹوں میں ہیں. پرایوں کے کیس بہت کم ہیں, پرائے تھرڈ پارٹیوں کے کیس کم ہیں. سگے بھائی بہن, رشتے دار, کاکا کے چھوکرے, پھوڑ کے چھوکرے, یہ رشتے داریاں ویسے کی تھی, کورٹیں ان سے بھری ہوئی ہے. کیوں کیا ہوا؟ ایک دوسرے کے ساتھ جو چیزیں جس طرح رہنا تھا وہ نہیں سیکھا. تو آپس میں زندگی میں ایک دوسرے سے خون کے رشتے والے بولتے نہیں اور یوں ہی مر جاتے ہیں, اور آخرت کی جو چیزیں باقی ہیں وہ باقی ہے. تو جینا مشکل ہو گیا, ایک دوسرے کے دکھ کے سہراگی ختم ہو رہے ہیں. بیوی شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے لیے, 2 سگے بھائی بھائیوں کے لیے. اس مبارک محنت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں یہ چیزیں داخل ہو جائے. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں تبلیغ کی محنت سے؟ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ کاروبار چھوڑ دیں, بیوی بچوں کو چھوڑ دیں اور جنگل میں چلے جائیں, ملنگ بن جائیں, سنیاسی بن جائیں. ہمارے دین میں سنیاسی بننا منع ہے. کیا بننا منع ہے بولو؟ کوئی سنیاسی نہ بنے. ہم تو اس دنیا میں کم مشغول ہوئے ہیں, حضرات صحابہ ہم سے 10 گنا زیادہ مشغول ہوئے. ہماری کتنی بیویاں ہوتی ہیں؟ اللہ بولو تو کھڑے بھائی, ایک. اچھا دوسرے کا بول سکتے ہیں گھر میں؟ اللہ بولو تو کھڑے کچھ. صحابہ کی اکثر کتنی بیویاں تھی؟ اللہ بولو تو کھڑے, تم رسائلے ہو. اکثر صحابہ کے گھروں میں کتنی بیویاں تھی؟ 4. تو ایک کی مشغولی زیادہ یا 4 کی مشغولی زیادہ؟ اللہ بولو تو کھڑے. تو ہم سے زیادہ مشغول ہوئے کہ کم ہوئے؟ ہمارے چھوکرے کتنے ہیں؟ تو 2, 4, 6, 8, 10 پر پورا. صحیح حالت. اور ان کے بچوں کی لسٹ گنو. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری اتنی عمر ہوئی کہ 150 بچے میرے ہوئے, میں نے 150 بچے اپنے ہاتھ سے دفن کیے ہیں. یہ تو بیوی بچوں کی مشغولی. کاروباری مشغولی ان کی کتنی تھی؟ اسلام سے پہلے آپ کے یہی روزہ میں قبریں ہیں تابعین کی, تو یہ کوئی کیسے آئے تھے یہاں؟ تجارت کے لیے آئے تھے. ایکسپورٹ امپورٹ کے اس زمانے میں ان کے بزنس تھے. ہم کو ایکسپورٹ امپورٹ کے اسپیلنگ ابھی بھی نہیں آتے. اس زمانے میں وہ اس کا بزنس کرتے تھے. یہاں بھی تمہارے گھوگا میں آئے ہیں, تو اس زمانے میں وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کرتے تھے. ملک شام سے ان کا مال آ رہا ہے, یمن سے آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے. اور جب اسلام پھیلا تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ فرماتے ہیں ہم 2 جمعہ ایک شہر میں نہیں پڑھتے تھے. 2 جمعہ, اس جمعہ کو یہ شہر فتح کیا, دوسری جمعہ کو دوسرا شہر فتح کیا. آدھی دنیا پر انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی. 22 لاکھ مربع میل زمین. کتنی دنیا پر؟ 3 کھنڈ پر. ایک کھنڈ کتنا ہوتا ہے؟ پورے گھوگا جتنا. برابر ہے نہیں؟ اللہ بولو تو کھڑے, ایک کھنڈ کتنا ہوتا ہے؟ گھوگا جتنا نا, تو کتنا ہوتا ہے جی؟ کتنے؟ ایک کھنڈ میں دیش آ جاتے ہیں. ہم افریقہ کھنڈ میں گئے, 50 دیش ہے, 50 دیش, قریباً 35 دیشوں میں تو میں گیا ہوں گا. اس کے 52 دیش ہے, 52. یورپ کے 30 دیش ہے. یہ ایشیا کو لے لو, آسٹریلیا کے نیچے سے گر جاؤ تو آدھے ترکی تک. ہم لوگ گئے تو ترکی کے برج پر آدھا یورپ میں, آدھا ایشیا, آدھا. تو یہ سارا انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, پاکستان, ہندوستان, افغانستان, سیلون, برما, تبت, بھوٹان اور اوپر کے سارے چین, یہ سارے گنو, اور سارا مڈل ایسٹ, وہ سارا ایشیا. ایسے 3 کھنڈ پر ان کی حکومت. تو ان کی مشغولی زیادہ کہ کم؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں دیندار بننے کے لیے سنیاسی بننا پڑے گا. سنیاسی نہیں, تم بھائی چارہ کا کام کرو, کون منع کرتا ہے؟ راج پاٹ کرو جتنا کر سکتے ہو, اوپر ہونا بھی تو چاہیے, آور ہونا بھی تو چاہیے نا. ہمارے چھوکرے کو تو اللہ نے تھوڑی سی دیتے ہیں, اس میں بھی تیور بدل جاتے ہیں. چھوکرا راستے پر ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا, 6 دن کے بعد وہ چل رہا ہے.
اس کو کیا ہوا؟ تو 6 دن سے جم جاتا ہے. یہ کہاں جاتا ہے؟ ابھی تو باڈی بلڈر بنتے بنے گا، اتنے میں تیور بدل گئے. اب اللہ میں اس کو مالدار کرے گا. تو 6 دن کے جم سے بدل گیا. یہ تبلیغ کی محنت اس کی ہے، بیلنس رکھنا سیکھے. بائک والا، سائیکل والا بائک پر آتا ہے جو ٹہرا بیٹھ جاتا ہے. اس کو کیا ہوا بھائی؟ بائک پر آ گیا، بائک پر. یہ ہضم شکتی چھوٹی ہو گئی. یہ تبلیغ کی محنت اس کی ہے کہ ہضم شکتی اچھی ہو جائے. کیا ہو جائے بولو؟ ہضم شکتی. اللہ کی نعمتوں کا دھیان رہے. یہ میرا کوئی کمال نہیں، میرے اللہ کی دہیش ہے، میرے اللہ کی دین ہے. مریاداؤں میں رہیں، ٹون نہ بدلے، لہجے نہ بدلے، چال ڈھال نہ بدلے. حضرت عمر آدھی دنیا کا راجا ہے، آدھی دنیا کے راجا، لیکن کھانا نہیں بدلا، پہلویش نہیں بدلا، گھر نہیں بدلے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں بدل سکتی. یہ چیزوں کو سیکھنے کا نام، یہ مزاج بنانے کا نام تبلیغ کی محنت. تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی. اب دیکھو اللہ نے سب سے آسان چیز دنیا میں 2 چیزیں بنائی دین میں. ایک حج کا عمل سب سے آسان ہے. کوئی دعا واجب نہیں، کوئی دعا فرض نہیں. بس احرام کی نیت کرو تو لبیک پڑھ لو تو تم داخل ہو گئے. اس کے بعد کوئی دعا نہیں، واجب میں فرض نہیں، سنت بہت ساری دعائیں. ایک حج کا عمل سب سے آسان. دوسرا نکاح سب سے آسان. ارے بولنے کیا، یہ بہت دنوں سے انتظار کر رہا تھا، ایسا لگ رہا ہے. دوسرا سب سے آسان کیا بولو؟ نکاح. کیونکہ انسان کی سخت ضرورت کی چیز ہے. تو اللہ نے دنیا میں سب سے آسان نکاح کو بنایا. علماء فرماتے ہیں نکاح میں کیا ضروری ہے؟ تو 2 ہی چیزیں ضروری ہے. ایک چھوکرا چھوکری ایک دوسرے کو قبول کر لے. ٹھیک ہے، مجھے لڑکا پسند ہے، لڑکا کہے مجھے چھوکری پسند ہے، اور اس کو 2 گواہ سن لے. کتنے گواہ سن لے؟ خطبہ سنت ہے، مہر واجب ہے، مہر دینی پڑے گی. اگر وہ نکی کرنا رہ گئی تو اس کے خاندان کی لڑکیوں کی جو مہر ہوگی وہ دلوا دیں گے. مسجد میں کرنا سنت ہے. باقی جو ضروری ہے وہ 2 ہی چیزیں ہیں، چھوکرا چھوکری کا قبول کرنا اور 2 آدمیوں کا سننا. حضور کے زمانے میں یہ اتنا آسان تھا کہ نکاح میں لوگ حضور کو بھی نہیں بلاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے عبد الرحمن ابن عوف. اتنے جگری ساتھی حضور کے دوست کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے سفر ہوئے ان سارے سفروں میں عبد الرحمن ابن عوف کبھی غیر حاضر نہیں ہے. اور روزانہ کے حضور علیہ السلام کی مسجد میں جتنے کام سوچے جاتے تھے اس میں ہمیشہ عبد الرحمن ابن عوف ہوتے تھے. وہ مدینے کے بڑے مالداروں میں سے تھے. ان کا نکاح ہوا تو وہ مدینے میں ہے، حضور بھی مدینے میں ہے، اور جگری دوست ہے. انہوں نے حضور کو نہیں بلایا. اس زمانے میں وہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ خاص قسم کے اس زمانے میں عطر لگاتے تھے، عطر. وہ عطر ان کو لگا ہوا دیکھا حضور نے. عبد الرحمان شادی کی؟ کہ جی حضور شادی کی. کہ پھر ولیمہ کرنا، اولیم ولو بشرط، ولیمہ کرنا. تو انہوں حضور کو بھی کوئی کھوٹا نہیں لگا اور انہوں نے بلانے کو بھی ضروری نہیں سمجھا. کہ جی چلتے چلتے نکاح ہو رہا ہے. آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں چلتے چلتے نکاح ہو رہا ہے. لیکن یہ چیز رواج پر آ گئی تو ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل ہو گئے. مشکل ہوتے ہوتے اتنے مشکل ہو گئے کہ غیر ایمان والوں کی رسمیں ہمارے نکاحوں میں داخل ہو گئی. اور نکاح اتنے مہنگے ہو گئے، اتنے مہنگے کہ اب نکاح کرنا مشکل ہو گیا. کتابوں میں آتا ہے کہ اگر نکاح مشکل ہو گئے، نکاح اگر مہنگے ہو گئے تو زنا سستا ہو جائے گا. کیسے سستا ہو جائے گا؟ لڑکی بھی بڑی ہوئی، لڑکا بھی بڑا ہوا. جیسے صبح بھوک لگ جاتی ہے، شام کو بھوک لگ جاتی ہے، ایسے ایک عمر کے بعد اس جسم میں خواہش بڑھتی ہے، جنسی خواہش اٹھتی ہے. اس کے پورا کرنے کی جگہ اگر اس کو نہیں ملے گی وہ کہاں پوری کرے گا؟ وہ کہاں پوری کرے گا؟ تو وہ کہیں نہ کہیں پوری کرے گا تو زنا عام ہو جائے گا. اگر نکاح مہنگے ہو گئے تو زنا سستا، نکاح مہنگے ہوئے زنا سستا ہو جائے گا. کہ لوگ نکاح نہیں کر پائیں گے مگر اپنی یہ ضرورت حرام کے راستے سے پوری کریں گے. اور یہ چیز مردوں سے زیادہ عورتوں میں زیادہ ہوگی. اللہ نے قرآن میں چوری کا ذکر کیا تو چوری کے ذکر میں پہلے مردوں کا ذکر کیا، السارق والسارقۃ. اور جہاں زنا کا ذکر آیا وہاں پہلے عورتوں کا ذکر کیا، الزانیۃ والزانی، کہ زنا کرنے والی عورتیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ایسے لڑکیاں اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گی. دوسرا، اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی تو ایک تو یہ چیز وجود میں آئے گی، زنا عام ہوگا. دوسرا، اگر مرد وقت پر نکاح نہیں کریں گے تو پھر وہ بھی اپنی نگاہوں کو ٹھکانے نہیں رکھیں گے. ان کی سزا ان کی عورتوں میں جائے گی. کتابوں میں آتا ہے اے مردوں کی جماعت تم پاک دامن رہنا، ایسو تعفوا نساءکم، اے مردوں کی جماعت تم سنبھل کر رہنا ورنہ یہ گناہ تمہاری عورتوں میں مبتلا ہو، یہ گناہ تمہاری عورتوں میں جائے گا. سزا کے طور پر ہمیں سزا دی جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آدمی طلاق دیتا ہے
تو کتابوں میں یہ ہے کہ بھائی وہ عورت اس ایک مرد نے طلاق دے دوسرے مرد سے نکاح کرے، وہ طلاق دے اس کے بعد ملا سکتا ہے، تو طلاق کس نے دی وہ کیوں دوسرے کے نکاح میں جائے گی؟ تو علماء نے فرمایا اس مرد کو غیرت دینے کے لیے کہ تو نے اس لڑکی کو طلاق دی تھی، اب وہ دوسرے کے پاس جائے گی تب تجھے ملے گی، تاکہ اس کو شرم آئے۔ ایسے یہ مرد اگر اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ان کی عورتوں میں بھی یہ مرض پیدا ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے مرد برائی کرتے ہیں تو عورتوں کو نہیں پتہ چلتا، ایسے عورتیں کرے گی مردوں کو نہیں پتہ چلے گی۔ اس لیے نکاحوں کو آسان کرنا ہے۔ ہمارے وہاں دہیج کا اور اس کا لین دین کا رواج پڑا ہے، یہ غیروں کے طریقے تھے، ان کے وہاں میراث نہیں ہے، تو ان کے وہاں یہ ہے کہ نکاح میں جتنا گھسیٹ سکتے اتنا کھینچو، سسرال والوں سے جتنا لے سکتے ہیں لے لو، کیونکہ ان کے وہاں میراث نہیں ہے، ہمارے وہاں میراث ہے، تو ہمارے وہاں صرف مہر رکھی گئی۔ لیکن ہم دیکھیں کہ بڑھتے بڑھتے یہ وہ کتابوں میں آتا ہے، کتابوں میں ایسا لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی آدمی مسلمان کے کوئی مال لینا چاہے تو مسلمان کا مال اس کی بغیر رضامندی کے نہیں لے سکتے، یہاں تک کہ مسجد مدرسے کے لیے بھی زبردستی کسی کے مال کو نہیں لے سکتے۔ تو اچھا مجھے بتاؤ، یہ جتنے چھوکریوں کے پاس سے مال مانگا جاتا ہے، کوئی بھی چھوکری والے پریوار والے دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں؟ وہ کہاں کہاں سے قرضے کرتے ہیں، بینک سے لاتے ہیں اور اچھی کے لیتے ہیں، قرضہ کرتے ہیں۔ اگر وہ دلہا یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں لینا، وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ مجبوری میں دیتے ہیں بچی کو روانہ کرنے کے لیے۔ تو ایک دلہا اپنے سسرال والوں کا مال ان کی بغیر رضامندی کرے گا تو کیا اس کے استعمال میں برکت ہو جائے گی؟ دوسری بات، علماء نے لکھا کوئی کام نکالنے کے لیے رشوت دی جاتی ہے کہ ہم تمہاری چھوکری کو تو لے لیں پر یہ مال تم دے تو ہم نکاح کریں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے اتنا تم کو دینا، یہ رشوت ہوئی۔ ابھی ایک جگہ طلاق ہوئی، میں نے پوچھا کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہ لڑکی والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی یہ دو نہیں ہوا تو اس نے نکاح کو چھوڑ دیا، تو یہ رشوت ہو گئی، اور رشوت کے بعد کیا اس کے مال میں برکت ہوگی؟ کہ یہ چیزیں ہم نہیں سمجھتے۔ تو شادیوں کے بعد بھی خوشگوار زندگی نہیں ہے، نہ وہ مال باقی رہتا ہے، نہ اس جوڑے سے خوشی والی زندگی ملتی ہے، نہ نیک صالح اولاد وجود میں آ رہی ہے، اور نکاح کے بعد نہ لڑکے کی عزت محفوظ، لڑکے کی نگاہیں محفوظ نہیں، نکاح کے بعد لڑکیاں نامحرم مردوں کو دیکھتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ حالانکہ نکاح تو حرام سے بچنے کا بڑا ذریعہ ہے، اس لیے نکاح کے دن سب کو نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے میری ضرورت پوری کرنے کا حلال راستہ دیا ہے، اللہ تو مجھے اب ہمیشہ کے لیے حرام سے بچا لے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ اکثر نکاح کے بعد بھی لڑکیاں بھی غلط مردوں سے تعلقات سے نہیں بچ پا رہی ہے اور لڑکے بھی نہیں بچ پا رہے، یہ کیا بات ہے؟ کیا پیٹ میں پہلے دن ہی غلط غذا جا رہی ہے؟ اس لیے گزارش ہے ہم نکاحوں کو اپنی اصل بنیادوں پر لائیں، ورنہ ہم اپنے پیروں پر کلہاڑی ماریں گے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داؤ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم اپنے پیروں پر کلاڑیاں مار رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے ریت رواجوں کو اور ان چیزوں کو نہ دیکھیں، ہم سب ساموہک یہ طے کریں کہ ہم سنت طریقوں پر اس کو لائیں گے، ورنہ اولادوں میں بھی خیر نہیں ہوگی اور ہمیں بھی خیر نہیں ہوگی۔ آخری بات، ایک چیز یہ چل پڑی ہے کہ بھئی ابھی ہمارا چھوکرا چھوٹا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، ذرا کماتا ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی شادی کریں گے۔ یہ غیر ایمان والوں کی سوچ ہے، ایمان والوں کی نہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے قرآن میں فرمایا اے لوگوں تم اپنے لڑکوں کی شادیاں کراؤ، تم اپنی عورتوں کی شادیاں کراؤ، اگر وہ غریب ہے ہم انہیں مالدار کر دیں گے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، پھر کیا ہے؟ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وقت ہو جائے تم اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کروا دو، اگر وہ غریب ہے تو ہم مالدار کر دیں گے۔ بھائی ہمارا لڑکا نصیب والا نہیں تھا، جو لڑکی آ رہی ہے وہ نصیب والی ہے، اس کے برکت سے اللہ اس کے دن اچھے کر دے گا۔ یہ دونوں میں ہو سکتا ہے کوئی نصیب والا ہو کوئی نہ ہو سکتا ہے آنے والی اولاد نصیب والی ہو، اس کی برکت سے اس کے اللہ دن اچھے کر دیں گے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کبھی ہمارے بچے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں، یہ ایمان والوں کی سوچ نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم سب اجتماعی طور پر طے کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے جیسے آج سادہ سیدھے انداز سے ہم نے یہاں نکاح کی ترتیب بنائی، آئندہ بھی ہم اپنی معاشرت کو پاک صاف بنانے کے لیے اور اپنی زندگیوں کو آسودہ بنانے کے لیے اپنے اس نظام کو اچھا بنائیں گے، اور جتنے بھی گاؤں کے یا خاندانوں کے وڈیل ہیں سب اجتماعی طور پر طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے خاندانوں میں اور اپنے وہاں یہ دہیج کا لینا دینا چارانی ہو یا چار مر ہو کہ چار کان ہو،
इंशाल्लाह इसको हम खूबसूरत शक्ल से खत्म करेंगे और हम निकाह को सस्ता कर देंगे। भाई सब नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है? सबसे पहले मैं लड़कों से गुजारिश करता हूँ, जितने यहाँ बैठे हैं वो तय कर लो कि जब हमारे निकाह होंगे हम इंशाल्लाह कोई चीज लेंगे नहीं। कौन कौन नियत करता है? और जितने वाली हैं वो नियत करो कि हम अपने बच्चों के निकाह ऐसे ही करवाएंगे, ताकि हमारे लड़कियां मुझ पर खुशगवार जिंदगियों पर वो नहीं जाए। सब नियत करते हो? अल्लाह तौफीक से कबूल फरमा ले। इज्तिमा इस निकाह की मजलिस के बाद पूरा नहीं हो जाता। और समझ रहे हो क्या? समझे क्या समझे? तो भाग मत जाना कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो जल्दी जल्दी चले आएगा, तो नहीं करोगे भाई। इज्तिमा पूरा करके जाना, अभी से लेकर दुआ तक यहाँ शरीक रहना। मगरिब बाद में मजलिस होगी, कल सुबह भी होगी 12 बजे इंशाल्लाह, 11:30 12 बजे दुआ होगी, तो वो इससे आखिर तक शरीक रहना। ठीक है इंशाल्लाह, इज्तिमा की बरकतें मिलेगी। अल्लाह कबूल फरमा।